عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے۔ آیت کریمہ لکھائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے، اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے، 1340 بنتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت۔ 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی۔ اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر المظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن۔ 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے، کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی۔ 1:56 ہوئے، تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا؟ آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں ابھی 4 منٹ باقی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ۔ وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، وہ آ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات؟ 2 بج چکے تھے۔ کہاں ہو؟ بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو آخری، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ اس وقت فرما رہے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ رعد پڑھو۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے لگے۔ ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت توجہ کے ساتھ قرآن تلاوت سن رہے ہیں، اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور کچھ جگہ ٹھہرایا، کچھ جگہ معانی سمجھے، کچھ جگہ تفسیر۔ یہ تمام باتیں چل رہی تھی۔ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحبزادے بھی آئے، ان سے کہا کہ یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ یاسین شریف سورہ رعد ہونے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا، اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے۔ 2:30 ہو چکے۔ یہ سب نقل کیے ان کے بھتیجے جو وہاں موجود تھے۔ اسی اسنا میں، اسی وقت، یہ جانکنی کا وقت تھا، آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے۔ وقت اس وقت آخری چل رہا ہے۔ وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن، فلاں سطر، فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالافتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ فتوے میں میں لکھتا رہا، ادھر 2:38 ہوئے، اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کب دنیا سے گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں، 25 صفر المظفر، 25 صفر، آج کا جو دن گزرا، 25 صفر جمعہ کا دن ہے۔ ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد، اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد۔ میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر، صحابہ
सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हजरत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया और मुल्क शाम से सफर करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे ऐसे साहब के पास जो आला हजरत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया, हिंदुस्तान में अहमद रजा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुंह बसोरा और कहा, हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुंचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुंचे तो खानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हजरत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है।